اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد قال امام المصنف جعفر علیہ السلام التفقہ فی الدین اتمام العبادہ۔ ناظرین محترم، تفقہ فی الدین کے عنوان سے یہ سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے، تو گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم چند مسائل شرعیہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو اسی سلسلے کی جو ہے یہ تیسری نشست ہے۔ تو پہلی نشست میں ہم نے کچھ شرائط بیان کیے تھے، کہا تھا کہ مکلف پر جو ہے اس وقت روزہ واجب ہوتا ہے یا اس سے ماہ مبارک کا روزہ صحیح ہے جس کے اندر وہ شرائط جو ہے جو 4 سے 5 شرائط بیان کیے تھے وہ اگر اس میں متحقق ہوں۔ ان میں سے پہلی شرط جس کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ بلوغت ہے۔ انسان طلوع فجر کے ساتھ انسان بالغ ہو، اس وقت اس سے روزہ صحیح ہے۔ تو اس حوالے سے سوال یہ ہوتا ہے کہ بالغ کب ہوتا ہے؟ تو اس میں واضح ہے کہ جو ہے لڑکا جو ہے قمری 15 سال مکمل ہونے کے بعد بالغ ہو جاتا ہے، اور بچی جو ہے 9 سال قمری پورا ہونے کے بعد وہ بالغ ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک اشتباہ ہے معاشرے میں، ایک چیز یہ پائی جاتی ہے کہ لڑکے کے حوالے سے وہ 15 سال مکمل ہونے کے بعد وہ روزہ رکھتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ لڑکے کے حوالے سے کچھ اور بھی شرائط پائی جاتی ہیں جو اگر ان میں سے کوئی بھی شرط کوئی بھی علامت پوری ہو جائے تو اس پہ روزہ واجب ہو جاتا ہے، جیسے کہ زیر ناف سخت بالوں کا آنا یا منی کا خارج ہونا، یہ علامتیں بھی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی علامت اگر 12 سال 10 سال 11 سال میں اگر کوئی بھی علامت پوری ہوتی ہے تو اس پر روزہ واجب ہے۔ اچھا، دوسری شرط ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ روزہ اس سے صحیح ہے جب روزہ اس کے لیے مضر نہ ہو۔ عرض کیا تھا کہ روزہ یا تو خود اس کی جان کے لیے مضر ہے، مثلا اس میں کوئی بیماری کا لاحق ہونے کا سبب ہوتا ہے، یا کوئی بیماری ہے اس میں شدت یا طول کا سبب بنے، تو بھی اس صورت میں روزہ اس سے صحیح نہیں ہے۔ ایک دفعہ روزہ اس کی جان کے لیے اس کے خود کے لیے مضر ہے، ایک دفعہ اس روزے کی وجہ سے وہ شخص عرض کیا تھا کہ صاحب معاش ہے، کمانے والا ہے، اس کی کمائی دن کی کمائی سے ہی اس کو مثلا اس کے اپنے اہل وعیال کے لیے وہ گزارا کرتا ہے، اس کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، تو اس کی کمائی کے لیے وہ روزہ باعث ضرر ہے۔ تو اس صورت میں فقہا جو ہے کہتے ہیں کہ آیا ایسے شخص کے لیے، یہ سوال ہے کہ آیا ایسے شخص کے لیے صبح سے ہی مثلا وہ افطاری کر سکتا ہے کہ وہ کہے کہ روزہ میرے لیے مشکل ہے کیونکہ میں انحصار اور میری کمائی اسی دن کے کام پر ہے، اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، تو کیا ایسا شخص صبح سے ہی افطار کر سکتا ہے؟ تو فقہا کہتے ہیں ایسا شخص صبح سے افطار نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے اسلام میں اور فقہا نے 3 حل بتائے ہیں۔ پہلا حل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سال بھر ایسا شخص اگر اس کی کمائی اور کوئی ذریعہ نہ ہو، وہیں یومیہ جو کماتا ہے روزانہ اسی سے اگر وہ اپنا معاش چلاتا ہے، تو اس کے لیے سال بھر میں تھوڑا تھوڑا بچائے اور رمضان کے روزے وہ رکھے اور رمضان میں وہ کمائی اسی بچے ہوئے اس منفعت سے وہ کھائے۔ پہلا ایک حل یہ ہے۔ دوسرا حل یہ ہے کہ نہیں، اگر ایسا نہیں کر سکتا ہے تو وہ ہر دن جو ہے مسافت شرعی تک سفر کرے، یعنی 22 کلومیٹر جو مسافت شرعی ہے اتنا وہ روزانہ سفر کرے، پھر وہ روزہ افطار کر کے پھر اپنا کام کرے۔ اور تیسرا حل جو بتا ہے نہیں، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو وہ روزہ رکھے اور کام شروع کرے جہاں سے اس کی طاقت اس کا مثلا اس کے لیے روزہ برداشت نہیں ہو، وہاں سے وہ پھر افطار کرے۔ تو یہ افطار اس کو افطار شرعی کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اس پر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے، اس کا صرف بعد میں اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ اگر ایسا نہیں کیا تو فقہا کہتے ہیں وہ صبح سے ہی یہ کہے میرا یہ تو کام کرنا ہے اور میری کمائی اسی پر منحصر ہے، اگر میں نہ کماؤں تو میری کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، تو وہ صبح سے کھائیں تو پھر اس کو یعنی روزہ عمدن افطار کرنے والوں میں سے شمار کیا جائے گا۔ اس صورت میں اس پر کفارہ بھی واجب ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔